بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 14 جولائی جمعرات کا دن، سن 2022، صبح کا وقت، نئی صبح، نیا پروگرام۔ اٹس بیوٹیفل مارننگ، سو گڈ مارننگ، صبح خیر اینڈ السلام علیکم ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے آپ خوش و خرم، تر و تازہ اور خوش اور آباد رہیں، آمین۔ جی ناظرین، صبح کے پروگرام میں حسب معمول ہم پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے تاریخ ہندوستان۔ قدیم ہندوستان کی تاریخ کا سیر کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے ہم پہنچے ہوئے ہیں اکبر اعظم کے دور کو ہم نے کنسلٹ کر لیا ہے، اور اب ہم مغل اعظم کے 9 رتنوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جانکاری، انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں آپس میں۔ اس کے 9 رتن، 9 پرسنالٹیز، 9 اسپیشل پرسنس، 9 خاص بندے، وزیر، سفیر، مشیر، آپ انہیں کچھ بھی کہہ لیں، اکبر ان کو شہنشاہ معظم ان کو رتن کہا کرتا تھا۔ قیمتی موتی، ہیرے جواہرات، اس کا مطلب آنکھ کی پتلی۔ جی، ان میں سے 2 کا ہم نے بیان کر دیا۔ نمبر 1 پہ تھے بیربل، نمبر 2 پہ تھے شیخ مبارک، اور آج ہم جس شخصیت کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے ان کا نام ہے ابو الفیض۔ جی نوٹ فرمائیں، یہ تیسرے رتن ہے، رتن نمبر 3۔ اکبر اعظم، مغل اعظم کے، ان کا نام تھا ابو الفیض۔ یہ رہا جی ان کا نام، ابو الفیض ان کا پورا نام، جو ان کے ماں باپ نے ان کا نام رکھا۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا شیخ مبارک۔ شیخ مبارک، یہ رہا جی ان کے باپ کا نام، ان کے والد صاحب کا نام۔ آپ کو ٹھیک سے نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں۔ اچھا، یہ پیدا کہاں پہ ہوئے؟ پیدا چار باغ، یہ آگرہ کے پاس ایک آبادی ہے، چھوٹی سی کالونی ہے، اس کا نام ہے چار باغ۔ آگرہ سے تقریباً 10 کلومیٹر باہر ہے۔ آگرہ تو شہر ہے نا بہت بڑا، اس سے باہر ہے کالونی، آگرہ کے قریب چار باغ کے مقام پر، چار باغ، یہ اس جگہ کا نام ہے جی، چار باغ، جہاں پہ ان کی ابو الفیض کی ولادت ہوئی۔ اور یہ کب پیدا ہوئے؟ 954 ہجری میں پیدائش ان کی ہوتی ہے، 954 ہجری۔ یہ عیسوی نہیں ہے، ہجری ہے۔ یہ ہے جی ان کی پیدائش کا سال۔ اچھا، ان کی خوبیوں کے بارے میں اگر ہم بولیں تو وہ اس طرح سے ہیں کہ یہ بلند پائے کے، بلند خیال شاعر تھے، اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، مصنف تھے، یہ نوٹ فرماتے جائیں، اور شگفتہ مزاج کے عالم دین تھے۔ یہ تیسری خوبی ان کی، ان کا تیسرا کمال، شگفتہ مزاج، عالم دین، یہ ان کا وصف رہا۔ اور چوتھا اور آخری چیز جو ان میں پائی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ اکبر بادشاہ کے 3 شہزادوں کے، 3 بیٹوں کے اتالیق، یعنی استاد مقرر کیے گئے۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور اپنی کتابوں میں اور اپنی زبان سے کہا کرتے تھے کہ میرے اوپر اللہ کے 2 بہت بڑے احسانات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے وہ مقام، وہ عزت، وہ رتبہ، وہ مرتبہ دربار اکبری میں ملا جس کی بڑے لوگ طلب کیا کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ جو عزت، جو قدردانی، جو رتبہ، جو مرتبہ مجھے ملا، وہ میرے اللہ کا وہ احسان ہے جس کا کوئی بدلہ میرے پاس نہیں ہے، جس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا میں۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ میں شہزاد گان کا اتالیق ہوں،
اکبر بادشاہ کے 3 شہزادے بیٹوں کا استاد ہوں. یہ اللہ کا بہت بڑا یہ اعزاز اور کسی کو حاصل نہیں ہوا. وہ 3 بیٹے کون کون سے تھے؟ نمبر 1 آپ کو پتہ ہے سلیم تھا، شہزادہ سلیم. نمبر 2 مراد، اور نمبر 3 دانیال. یہ لکھ لیں، نوٹ فرما لیں. پہلے نمبر پہ شہزادہ سلیم، دوسرے نمبر پہ شہزادہ مراد، اور تیسرے نمبر پہ شہزادہ دانیال. یہ 3 بیٹے تھے اکبر اعظم کے، مغل اعظم کے شہزادے تھے، جن کی تعلیم و تربیت کے لیے جس شخصیت کو منتخب کیا گیا غور و خوض کے بعد، جس کو اس قابل سمجھا گیا کہ ان شہزادوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جا سکتی ہے، وہ زیادہ مناسب ہے. اس کا نام تھا ابو الفیض، اور جو ان کا لقب تھا، جو ان کا یوں کہہ لیں کہ شاعری میں جو تخلص استعمال کرتے تھے اپنی شاعری میں، وہ تھا فیضی. تخلص کیا تھا؟ فیضی. یہ راجی ان کا تخلص جو اپنی شاعری میں، اور بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے علامی بھی ہے. علامی زیادہ تر فیضی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ علامی بھی لکھا ہوا ہے. بہرحال جو ان کو خطاب دیا گیا، جو خطاب جو اس کو رتبہ مرتبہ دربار اکبری میں ملا، وہ تھا ملک الشعراء، یعنی شاعروں کا بادشاہ. ملک الشعراء یہ اس کا خطاب جو اکبر اعظم کی طرف سے عنایت کیا گیا. یہ تھا جی وہ رتبہ ملک الشعراء. اور ان کی وفات ہوتی ہے جی صفر کی 11 تاریخ اور 1004 ہجری. 11 صفر 1004 ہجری، یہ ان کی تاریخ وفات ہے ابو الفیض کی، شیخ ابو الفیض کی تاریخ وفات 1004 ہجری میں. اور ان کی وجہ موت بنی وہ تھی استھما، یعنی دمہ، سانس کی بیماری. اس وجہ سے یہ ان کی وفات ہوئی. اور جب یہ فوت ہوتے ہیں تو ان کی ایج تھی 52 ایئرز، 52 سال. 52 سال کی عمر میں یہ دمہ کی بیماری سے وفات پائی انہوں نے. یہ نوٹ فرمائے. ان کو جو دربار ملا ان کے حصے میں آیا، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اکبری دربار تھا. اور ایک اور فن اور ہنر انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا تھا، وہ تھا طب کا، حکمت کا. یہ یونانی طریقہ علاج سے، جڑی بوٹیوں سے علاج دوائیاں بنانا جانتے تھے. شروع میں اپنی فیس انہوں نے کبھی وصول نہیں کی مریضوں سے، لیکن دوائی کے پیسے لیا کرتے تھے. لیکن جب ان کی نوکری لگ گئی، ملازم ہو گئے دربار میں، تو انہوں نے دوائی کے پیسے لینا بھی بند کر دیے. دوائی بھی مفت دیا کرتے تھے تمام مریضوں کو، چاہے کوئی امیر ہو غریب ہو. جو ان کے پاس دوائی علاج کے لیے آ گیا، علاج معالجے کے لیے، اس سے کوئی معاوضہ نہ دوائی کا، نہ اپنے چیک اپ کا، نہ اپنی فیس کا، کسی قسم کا کوئی پیسہ وصول نہیں کرتے تھے. یہ تھے جی ان کے بارے میں مختصر سا. آپ پھر سے دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جی میں ان کے بارے میں عرض یہ کرتا چلوں آپ کے فیضی ابو الفیض، شیخ ابو الفیض، شیخ مبارک کے گھر میں 4 باغ کے مقام پر. ان کی شادی کے کئی سالوں بعد پیدا ہوا. اللہ سے دعائیں کر کر کے، منتیں مان کے انہوں نے لیا، اور آخر کار 4 باغ کے مقام پر وہ باغ کا وہ پھول کھلا جس نے سارے علاقے کو معطر کر دیا. آس پڑوس کی آبادیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ شیخ مبارک کے یہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے. اس لیے کہ شیخ مبارک صاحب بلا معاوضہ محلے کی
علاقے کی مختلف مساجد میں بطور خطیب، بطور عالم، بطور امام، بطور استاد خدمات سار انجام دیتے رہے، اور اس کے عوض میں کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتے تھے. اس لیے ان کی نیک نامی قرب و جوار میں تھی. انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ آپ کے یہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو سب نے صلاح کر کے مل کے، گھر والوں نے اور باہر والوں نے، اس کا نام شیخ ابو الفیض رکھا. اور یہ وہ واقعی ابو الفیض ہی تھا کہ اللہ نے اپنے فیض سے اس کو سرسبز و شاداب کیے ہوئے تھا. اور جیسے جیسے یہ خود پرورش پاتا گیا، جوان ہوتا گیا، بڑھتا گیا، ویسے ویسے اللہ کی شادابی اور فیضان بھی پروان چڑھتا گیا، اور ایک منفرد شخصیت اس دنیا میں روشناس ہوئی، متعارف ہوئی، اور علاقے میں اس کا نام پیدا ہونے لگا. مختلف شعراء میں، مجالس میں، محافل میں، بہترین مقرروں میں، تقریر کرنے والوں میں، عالم دین میں اس کا نام گونجنے لگ گیا. ہر جگہ پہ اس کی تقریر کے، اس کی واعظ کے، اس کی سپیچ کے چرچے ہونے لگ گئے کہ ان کے پاس الفاظ کا ایک ذخیرہ ہے. اللہ نے ان کو روشن خیالی اور حاضر دماغی دی ہے. ہر سوال کا جواب شرع اور فقہ کے مطابق ان کے پاس اویلیبل تھا، اور اگلے کی تسلی اور تشفیع کر کے اس کو اٹھاتے تھے. اب ان کو کسی کو سوال کرنے سے منع نہیں کرتے تھے. یہ اولیاء اکرام کی اور صوفیوں کی صفت ہوا کرتی ہے کہ وہ سوالی کو کبھی ڈانٹتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو اس کے سوال کا جواب دینا پسند فرماتے ہیں. ان کے باپ شاعر نہیں تھے، یعنی شیخ مبارک جو تھے ان کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اپنے بیٹے کے شوق کو دیکھ کر انہوں نے منع بھی نہیں کیا. ابو الفیض کو شاعری سے منع نہیں کیا، انہوں نے شاعری کرتے رہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور باپ اس کو الفاظ کی درستگی میں ان کی مدد کرتا رہا، کیونکہ وہ بہترین استاد تھے اور سنسکرت زبان پر اچھا خاصا عبور حاصل تھا. اس کے علاوہ فارسی اور عربی بھی جانتے تھے. کون؟ ان کے باپ شیخ مبارک. وہ شاعری میں ان کی اتنی اسسٹنٹ، ان معاونت کیا کرتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے کہ ان کو گرامر کے اسرار و رموز بتایا کرتے، اور الفاظ کی درستگی کے بارے میں ان کی مدد کی جاتی تھی. اور یوں ہوا یہ کہ چتوڑ کا علاقہ اکبر اعظم نے فتح کر لیا، اور اس پہ لشکر کشی کی. کس نے؟ آگرہ کے گورنر نے، جس کا نام تھا خسرو آفاق. خسرو آفاق گورنر تھا. میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں. آگرہ کا خسرو آفاق، اس نے لشکر کشی کی اکبر اعظم کے حکم کے مطابق چتوڑ پر، اور اسے فتح کر لیا. خسرو آفاق یہ تھا جی گورنر آگرہ کا. اس نے لشکر کشی کی چتوڑ پہ اکبر اعظم کے حکم کے مطابق، اور اس نے فتح کر لیا. اب اس کو مبارکباد دینے کے لیے، اس کو تہنیتی پیغام دینے کے لیے، اس کی سیلیبریشن کے لیے ابو الفیض نے ایک مراسلہ روانہ کیا، اور اس میں اپنی شاعری کے جوہر دکھائے جو قدرتی طور پر ان میں موجود تھے. بہترین شعری نمونوں میں اپنی مبارکبادی کو پیش کر کے ان گورنر صاحب کی خدمت میں بھیجا. اور جب انہوں نے وہ پڑھا مراسلہ، کس نے؟ خسرو آفاق نے، تو انہوں نے فوری طور پر اپنے سپاہیوں سے کہا ہے اس بندے کو اپنے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ لے کر میرے دربار میں پیش کرو، میرے محل میں پیش کرو اس بندے کو. اب ان کو نہیں پتا تھا سپاہیوں کو کہ یہ عزت ہو رہی ہے اس کی کہ بے عزتی ہو رہی ہے. وہ سپاہی بیچارے بھاگے بھاگے آئے. اب جو حاسدین تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر ایک کے ہوتے ہیں. جو قرب و جوار میں لوگ تھے ان سے جب پوچھا سپاہیوں نے کہ یہ شیخ ابو الفیض کہاں ملے گا، تو انہوں نے کہا جی گھر تو ان کا یہ ہے، لیکن وہ اس کا باپ بڑا جھوٹا ہے، بڑا فریبی ہے، دھوکہ باز ہے دونوں باپ بیٹا. وہ آپ سے کہیں گے وہ گھر میں نہیں ہے، وہ آپ سے چھپانے کی کوشش کریں گے.
لیکن آپ کو سختی کرنا پڑے گی ابو الفیض کو برآمد کرنے کے لیے، حالانکہ یہ سراسر مفروضہ تھا، غلط بیانی اور حسد کی آگ تھی، جس کی وجہ سے سپاہیوں کے فوجی شاہی فوجیوں کے سپاہیوں کے پولیس والوں کے کان میں زہر بھر دیا، اور وہی ہوا اتفاقاً۔ شاید لوگوں کو پتا تھا کہ اس وقت ابو الفیض گھر پہ نہیں ہے، یہ گھر پہ گئے، ان کے باپ شیخ مبارک گھر سے نکلے، ان سے انہوں نے کہا کہ ابو الفیض کہاں ہے؟ باپ نے کہا وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہے۔ اب ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس کا باپ بھی جھوٹا اور یہ بھی جھوٹا، دونوں دھوکہ باز، فریبی اور دغا باز ہیں۔ انہوں نے سختی کرنا چاہی، ابھی تو تکار ہو رہی تھی، بحث مباحثہ ہو رہا تھا کہ باہر کی طرف سے، گھر سے نہیں، گھر کے باہر کی طرف سے ابو الفیض تشریف لے آئے۔ اب ان سارے سپاہیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ واقعی گھر پہ نہیں تھے، ان کو اچھی خاصی شرم ساری کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے شرم کے مارے اپنی گردنیں جھکا لیں، مگر گورنر کے حکم کے مطابق ابو الفیض کو اپنے ساتھ لے کر چل دیے، اور کچھ بتایا نہیں۔ انہوں نے پتا، باپ کو یہ بتایا، ہمیں نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے، ہمیں اتنا حکم ہوا ہے گورنر صاحب کی طرف سے کہ اس کو میرے دربار میں پیش کریں۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں خاصی پریشانی، ٹینشن رہی کہ پتہ نہیں ابو الفیض کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا، وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ کئی دنوں کے بعد، کئی ہفتوں کے بعد خبر ملی واپس، اور وہ خوشخبری کی شکل میں تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کی انتہائی عزت و آبرو کی گئی ہے، ان کی ستائش کی گئی ہے، ان کو ایڈمائر کیا گیا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے گورنر کے آفس کی طرف سے، ان کے دفتر کی طرف سے، ان کے محل کی طرف سے، ان کی اچھی خاصی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور عزت افزائی سے نوازا گیا ہے۔ اور اس گورنر نے رابطہ کیا اکبر سے اور کہا کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو آپ اپنے رتنوں میں شمار کر سکتے ہیں، اور باپ نے ان کا تعارف پہلے سے کروا دیا ہوا تھا۔ شیخ مبارک 9 رتنوں میں شامل تھے ان کے باپ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا، پڑھا، سنا تو پچھلی نیچے دیے ہوئے لنک میں پچھلی قسطوں میں دیکھیں، شیخ مبارک کے بارے میں ہم نے پوری 3 پروگرام کیے ہیں، تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ وہ بھی اکبری دربار کا رتن تھا، اور یہ بیٹا بھی یوں متعارف ہو گیا، کہاں؟ اکبر اعظم کے دربار میں، مغل اعظم کے دربار میں، اور وہاں پہ سب سے پہلے بہترین کام جو اس سے لیا گیا وہ تھا شہزادوں کا استاد مقرر کیا جانا۔ اکبر بادشاہ نے اپنے 3 بیٹوں کا، وہ نام میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں۔ نمبر 1 تھے شہزادہ سلیم، نمبر 2 تھے شہزادہ مراد، اور نمبر 3 تھے شہزادہ دانیال۔ تینوں شہزادوں کو تعلیم و تربیت کے لیے اس کے حوالے کیا گیا، ابو الفیض فیضی کے حوالے۔ یہ ان کے لیے بڑا رتبہ، مرتبہ اور مقام تھا، کسی اور استاد کو یہ رتبہ نہیں ملا اکبر کے 50 سالہ دور میں۔ اور اکبر کا ان سے پیار، محبت، عزت و احترام جو تھا وہ بے مثال تھا، یونیک تھا، بے نظیر تھا۔ ان کی عزت، ان کا لحاظ، ان کی ستائش جو اکبر اعظم کیا کرتے تھے ابو الفیض کی، وہ کسی اور رتن یا کسی اور وزیر سفیر کے حصے میں نہیں آئی۔ اب ہوا کیا؟ دوسرا بڑا جو ان سے کام لیا گیا وہ یہ تھا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ دفتری جو خط و کتابت ہے، دفتری خط و کتابت میں خاصی مشکلات آ رہی ہیں، 3-4 قسم کی زبانیں چل رہی ہیں، کوئی مراسلہ، کوئی خط۔ دفتری زبان جو سرکاری تھی وہ سنسکرت تھی اکبر کی، مگر فارسی، پشتو اور انگریزی میں بھی خط و کتابت ہوا کرتی تھی۔ ایک ایسا انفراسٹرکچر بنانا، ایک ایسا میکانزم بنانا، ایک ایسا سکیجول بنانا، یہ ذمہ داری دی گئی، ایک کمیٹی کے سپرد کی گئی، وہ 6 ممبران پر مشتمل تھی۔ ایک کمیٹی بنائی اکبر اعظم نے اس کام کے لیے کہ دفتری امور میں جو زبان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ 6 ممبران تھے اور ان کو ہیڈ کر رہے تھے کون؟
یہی ابو الفیض فیضی، یہ تھا عالم ان کی تعلیم کا، ان کی فہم و فراست کا، ان کے اعلیٰ دماغی کا، ان کی سمسوج بوجھ کا، ان کے علم کا یہ مقام تھا۔ اور اتفاق سے یہ ہوا کہ جو 5 لوگ ان کے زیر نگرانی کمیٹی میں شامل کیے گئے وہ بھی اعلیٰ پائے کے وزیر تھے، ان کے دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہوا۔ ان میں سب سے بڑا جو وزیر تھا اس کا نام تھا ٹوڈر مل۔ ٹوڈر مل یہ بہت بڑا وزیر تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ مجھے ابو الفیض کے نیچے کمیٹی میں رکھا گیا ہے تو اس نے انتہائی برا مانا۔ ٹوڈر مل یہ تھے پہلے صاحب۔ جو دوسرا بندہ اس میں رکھا گیا، اس کام کے لیے جو دوسرا بندہ منتخب کیا گیا اس کا نام تھا منیر فتح اللہ شیرازی۔ منیر فتح اللہ شیرازی یہ دوسرا بندہ تھا جو اس کمیٹی میں مقرر کیا گیا۔ اور جو تیسرا بندہ تھا وہ بہت بڑا نام، بہت بڑا کام، اکبر، اس کا نام تھا ٹوڈر مل میں میر فتح اللہ شیرازی نظام الدین بخشی۔ نظام الدین بخشی یہ بہت بڑا نام تھا اکبر بادشاہ کے دور کا۔ اور اس سے اگلا نام تھا ابو الفتح حکیم۔ ابو الفتح حکیم، ابو الفتح حکیم یہ بہت بڑا نام تھا۔ اور جو چھٹا اور آخری ممبر تھا اس کا نام تھا حکیم ہمام۔ یہ تھا جی چھٹا ممبر۔ اب ان کی سربراہی میں، فیض کی سربراہی میں ان کو یہ دیا گیا، ایک ٹاسک دیا گیا، ایک کام دیا گیا کہ آپ نے دفتری زبان کے، اور انہوں نے بخوبی کئی دنوں کی، ہفتوں، مہینوں کی محنت کے بعد بالآخر یہ مسئلہ حل کر دیا اور اکبر کے سامنے پیش کیا، اور اکبر انتہائی خوش ہوا اور انعام و اکرام سے نوازا اس پوری ٹیم کو، اور خاص طور پر ابو الفیض کو، ہیڈ آف دا کمیٹی کو۔ یہاں پہ آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے پروگرام کا دوسرا اب مزیدار سیگمنٹ ہے آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے، کیا ہو سکتا ہے بتائیں؟ آج کا لفظ ہے جی، یہ آپ کے سامنے لکھ ہی دیتا ہوں۔ جی یہ کیا لکھا ہے میں؟ یہ عام سا لفظ ہے، ہر ایک نے سنا، لکھا، پڑھا اور دیکھا ہوگا۔ پروردگار، یہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار۔ لیکن یہ 2 الفاظ ہیں، ان کو گڈمڈ نہ کریں۔ یہ فارسی کے دونوں الفاظ ہیں، پرورد علیحدہ ہے اور گار علیحدہ ہے۔ یہ 2 الفاظ ہیں۔ پرورد کا مطلب ہوتا ہے پالنا، پرورش کرنا، اور گار کا مطلب ہے والا، یعنی پرورش کرنے والا، پروردگار کا سے تو مطلب ہی بدل جائے گا اس کا۔ اس کو بولا علیحدہ بولا کریں، پروردگار، پالنے والا، پرورش کرنے والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور یوں یہ دونوں فارسی کے الفاظ ہیں، یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ پروردگار نہیں، پروردگار۔ اچھا، پروگرام کا تیسرا، آخری اور مزیدار سیگمنٹ آج کی بات پچھلے کچھ پروگراموں سے میں آپ کو دریا سے سیکھنے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔
دریا سے انسان کیا سیکھ سکتا ہے؟ آج میں آپ کو اس کڑی کی آخری قسط دکھاؤں گا، مطلب بتاؤں گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ دریا کبھی جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ دو نقطے اس کے پیش نظر ہوتے ہیں، ایک مسلسل حرکت میں رہنا اور دوسرا مستقل مزاجی۔ ان دونوں نقاط پر عمل کرتے ہوئے، اسے پختگی سے پکڑتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، وہ اپنی منزل کی طرف بغیر کوئی جلد بازی کیے چلتا رہتا ہے، اور جو چلتے رہتے ہیں نا وہ اپنی منزل کو پا لیا کرتے ہیں، اور جو ٹھہر جاتے ہیں نا وہ کچلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے ناکامیوں سے نہ گھبرائیں، رکاوٹوں سے پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنے مزاج میں پختگی، مستقل مزاجی اور تسلسل کا عمل لے کر آئیں۔ بالآخر آپ کی منزل آپ کا بڑھ کر آپ کا ویلکم کہے گی، آپ کو، آپ کا استقبال کرے۔ جی، یہ تھا دریا سے سیکھا جانے والا سبق۔ پچھلے پروگراموں میں نے اور بھی کافی کچھ بتایا ہے دریا اور اس کے اسباق کے بارے میں۔ بہرحال اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔